امریکہ میں ایک اور طیارے کو حادثہ، پینسلوینیا کے شہر فلڈلفیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 6 افراد ہلاک۔ طیارہ ایئر ایمبولنس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایئر ایمبولنس میں مریض، رضاکار اور فضائی عملے کے 4 ارکان سوار تھے۔ طیارہ اڑان بھرتے ہی شاپنگ مال کے قریب گر گیا۔ حادثے کے بعد قریبی گھروں میں آگ لگ گئی، متعدد گاڑیوں اور مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آج قیدیوں کے تبادلے کا چوتھا دور ہوگا۔ حماس آج 3 اسرائیلی مغوی اور اسرائیل کے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ معاہدے کے تحت آج 9 ماہ بعد رفح کراسنگ کھولی جائے گی۔ WHO کے مطابق رفح کراسنگ سے 50 فلسطینی مریضوں کو مصر منتقل کیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز کی مغربی کنارے پر تشدد کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ نابلس میں سیمونی فورسز نے 10 سال کے بچے کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ طولکرم اور جنین میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اسرائیلی فوجی شادی میں گھس گئے اور دلہے کو حراست میں لے لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف کے نفاذ کا اعلان۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، سٹیل، ایلومینیم اور تانبے پر بھی ٹیرف لاگو ہوگا۔ ٹیرف کے نفاذ پر کینیڈا، میکسیکو اور چین کچھ نہیں کر سکتے۔ یورپی یونین پر بھی ٹیرف نفاذ کرے گا۔ ٹیرف کے نفاذ سے قلیل مدتی خلل پڑ سکتا ہے۔ ٹیرف کے نفاذ سے مارکیٹ کے رد عمل پر تشویش نہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا رد عمل، کہا امریکہ نے ٹیرف لگایا تو کینیڈا فوری اور زبردست جواب دے گا۔ گلیات میں برف باری نے رنگ جما دیا۔ سیاحتی مقام نتیا گلی، ٹھنڈیانی، چھانگلا گلی، ایوبیا برف سے ڈھک گئے۔ برف باری سے مری روڈ سمیت رابطہ سڑکوں پر شدید پھسلن۔ سیاحوں کو انتظامیہ کی جانب سے محتاط رہنے کی ہدایت۔ شمالی بلوچستان یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ کوئٹہ، زیارت، چمن اور یوب میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ کلات میں درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ کوئٹہ کی ٹھنڈی ہواؤں نے ایک بار پھر کراچی کا رخ کر لیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے مختلف مقامات سے بند۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیزل 7 روپے اور پیٹرول کی قیمت 1 روپے فی لیٹر بڑھ گئی۔ 7 روپے اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 267 روپے 95 پیسے روپے فی لیٹر مقرر۔ 1 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ پیٹرول کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 12 بجتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اگر یہ وائلنس کریں گے تو پھر گورنمنٹ کو جواز فراہم کرے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سختی کرے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی میں آ رہا ہوں، سر پہ میں نے کفن باندھا ہوا ہے، بندوق میرے ہاتھ میں ہے، جنازے کا میں نے کہہ دیا گھر والوں کو کہ میرا پڑھ دیجیے گا، تو پھر آپ کا کوئی انتظار پھولوں کا ہار لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے آئندہ احتجاج میں ماضی جیسا رویہ رکھا تو ہمارا سخت جواب آئے گا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کی وارننگ۔ پروگرام اعتراض ہے میں رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا، 8 فروری کو پی ٹی آئی نے 26 نومبر جیسا راستہ اختیار کیا تو حکومت کا پہلے سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا۔ پی ٹی آئی احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اپناتی ہے تو حکومت کو سختی کا جواز دے گی۔ مذاکرات ختم کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے مذاکرات سے بھاگنے کے لیے بہانہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم پی ٹی آئی کو متبادل جواب دینے جا رہے تھے، صاف انکار تو نہیں کیا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی مان لیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے ماحول سازگار نہیں۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تک راجہ سکندر سلطان کام کرتے رہیں گے۔ انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ نہ تو یہ اسلام کا مسئلہ ہے، نہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی نفرت کا مسئلہ ہے۔ یہاں جمع ہو کر ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس صورتحال پر تک ہمیں پہنچایا کسی؟ کیا یہ ہندوستانی فوجیوں نے آ کر کیا یا اسرائیل کے ایجنٹوں نے آ کر کیا؟ میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کا خون بہایا۔
اپر کرم کے علاقے بوشہرہ میں قبائل کی ایک دوسرے پر فائرنگ، گولی لگنے سے اسسٹنٹ کمشنر سید منان اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ، مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا سخت لہجہ، خبردار کیا تعاون نہیں کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں آپریشن کیا چیز ہوتی ہے، جب تک نفرت ہوگی خون بہتا رہے گا، جو کچھ ہوا کسی اور نے نہیں ہم نے خود کیا، مسئلے کا حل صرف آپ ہی لوگوں کے پاس ہے، دلوں میں نفرتوں کے جراثیم ہوں تو جرگہ بیکار ہوگا۔ کہا جاتا ہے حکومت ایکشن نہیں لے رہی، کیا ہم بگن پر گولہ باری کریں، کیا بم برسا دیں؟ آپ ہمارے دشمن نہیں، یہ اسلام کی جنگ نہیں۔ دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نہ لایا جائے، لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے، کسی اور ہائی کورٹ سے سینیورٹی میں نچلے درجے کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانا غلط ہے۔ جسٹس محسن اختر قیانی سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججوں کا صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی لسٹ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ جج کا حلف اس ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ کام شروع کرے گا۔ خط پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کا نام موجود مگر دستخط نہیں۔ جی ایس پی پلس کے لیے انسانی حقوق اور ٹھوس اصلاحات ضروری ہیں۔ یورپی یونین کا پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس کے حوالے سے اہم اعلامیہ، پاکستان کو اصلاحاتی راستے پر سفر جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ کہا جی ایس پی پلس کے موجودہ مانیٹرنگ سائیکل کے وسط مدت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان نئے جی ایس پی پلس ضابطے کے تحت دوبارہ درخواست کی تیاری کر رہا ہے۔ جی ایس پی پلس کے تحت تجارتی فوائد کا انحصار مسائل کی فہرست حل کرنے میں پیش رفت پر ہے۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق اولوف سکوگ کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات، انسانی حقوق کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نمائندہ خصوصی یورپی یونین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صوبائی وزیر رمیش اروڑا سے بھی ملاقات کی۔ آکسفورڈ میں تاریخی مکالمے میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جیت، 145 کے مقابلے میں 180 ووٹوں سے جمہوریت کی ناکامی پر موقف تسلیم کرایا۔ احسن اقبال نے کہا جن ممالک نے جمہوریت کا نعرہ بلند کیا وہی آج انتہا پسندی، عدم مساوات کا شکار ہے۔ مقبوضہ کشمیر، فلسطین دونوں خطے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی طاقتیں مقبوضہ کشمیر، فلسطینی عوام پر جاری مظالم پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں۔ جمہوریت واقع انصاف کا نظام ہوتا تو آج مسئلہ کشمیر اور فلسطین حل ہو چکا ہوتا۔ اختلافات ضرور رکھیں لیکن دین کی تعلیم اور تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں۔ پنجاب سب کا ہے اور یہاں ہر شخص بلا خوف و خطر اپنی عبادات انجام دے سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بین المذاہب ہم آہنگی کے عالمی ہفتے پر پیغام، کہا مائنورٹی کارڈ کے ذریعے اقلیتی بہن بھائیوں کو سماہی مالی معاونت دی جا رہی ہے، اقلیتوں کے بجٹ کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا گیا ہے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں شادی اور دیگر تقریبات کے دوران ہوائی فائرنگ پر پابندی عائد، ایس ایس پی سینٹرل نے تمام ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے شادی اور دیگر تقریبات کے دوران ہوائی فائرنگ تشویشناک ہے، معصوم لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے نئی پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے میٹرک تک تعلیم مفت فراہم کرے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے راستے ختم کرنے سے مایوسی پیدا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں نظام کے محافظ نظام درست کرنے نہیں دے رہے، نوجوانوں کو اس نظام کو شکست دینا ہوگی، نظام بدلے گا تو ملک ٹھیک ہوگا۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں، کسی پارٹی پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں۔
کراچی میں گورنمنٹ کالج فار ویمن کے سپرنٹینڈنٹ طالبات کی فیس کی رقم لے اڑے. کالج پر پرنسپل نے خود برد کا مقدمہ درج کرا دیا. ایف آئی آر کے مطابق 3 روز پہلے معلوم ہوا 81 طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری نہیں کیے گئے. کالج سپرنٹینڈنٹ نفیس نے 9 لاکھ روپے سے زائد کیش وصول کیا. رقم بینک میں جمع کرانے کے بجائے ہڑپ کر کے فرار ہو گیا. رقم امتحانی فیس کی مد میں وصول کی گئی. مزید طالبات کی جانب سے بھی شکایات آنے لگی. پرنسپل شہلا شبیر نے بتایا تمام متاثرہ طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں. کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچے تاحال نہ مل سکے. اہل خانہ کا صدر اسمبلی کے باہر احتجاج. مطالبہ کیا دلاسوں کے بجائے بچے بازیاب کرائے جائیں. گمشدہ بچوں کے اہل خانہ کا پولیس سے بات کرنے سے انکار. عالیان کے والد نے کہا پولیس پر بھروسہ نہیں، وزیر آ کر یقین دہانی کرائے. عالیان اور علی رضا 14 جنوری کو مبینہ طور پر اغوا کیے گئے. کورنگی 2.5 نمبر کے رہائشی 2 بھائی لاپتہ. والدہ کی مدیت میں تھانہ زمان ٹاؤن میں اغوا کا مقدمہ درج. بچے گزشتہ رات کھیلنے کے لیے بلڈنگ سے نکلے تھے. نامعلوم موٹر سائیکل سوار شخص اغوا کر کے لے گئے. خاتون کا کہنا ہے شوہر سے علیحدگی کا مقدمہ چل رہا ہے. ایف بی آر نے ماہ جنوری میں ریکارڈ ٹیکس محصولات جمع کر لیے. جنوری میں 872 ارب روپے کے ریکارڈ محصولات جمع ہوئے. ایف بی آر حکام کے مطابق جنوری میں جمع شدہ محصولات میں پچھلے سال کی نسبت 29% اضافہ ہوا. جنوری کے مہینے میں انکم ٹیکس محصولات میں 28%، جبکہ سیلز ٹیکس محصولات میں 29% اضافہ ہوا. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی میں 34%، کسٹم ڈیوٹیز میں 30% اضافہ ریکارڈ. ₹10 کے 12 ترجمان بیانات دے رہے ہیں. ننھے منھے ترجمان کو آپس میں ریس لگی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی ہیڈ گورننس کی پردہ پوشی کے لیے MQM کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی PP پر تنقید. کہا عوام 27 دسمبر نہیں بھولے. صوبے میں ہر ادارہ ہر محکمہ بھتہ لے رہا ہے جو متعلقہ وزیر تک جاتا ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. بولی سیاسی جماعتوں کے ترجمانوں کے نام ہوتے ہیں، مافیاز کے نہیں. MQM مافیا ہے جس کے پاس سیاسی مسائل پر بات کرنے کا اخلاقی جواز ہی نہیں. حکومت نے ناظرہ قومی شناختی کارڈ قوانین میں ترامیم کی منظوری دے دی. خصوصی افراد کے لیے تاحیات میعاد کے ساتھ منفرد شناختی کارڈ کا اجرا. ویل چیئر کے لوگو والا خصوصی کارڈ جاری کیا جائے گا. خصوصی بچوں کے بے فارم یا جوینائل کارڈ پر بھی ویل چیئر کا نشان ہوگا. ازاتیہ کرنے والے افراد کو بھی تاحیات میعاد کا خصوصی کارڈ جاری کیا جائے گا. پاکستان کے چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ میں کئی سرپرائزز. عثمان خان اور فہیم اشرف کی حیران کن انٹری. فخر زمان، سعود شکیل اور خوشدل شاہ کا کم بیک. ہوم گراؤنڈ پر ٹائٹل کے دفاع کے لیے 15 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا. آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں تاریخ رقم کرنے والی ٹیم میں 4 بڑی تبدیلیاں. سائم ایوب انجری کی وجہ سے باہر. عرفان نیازی، سفیان مکیم اور عبداللہ شفیق ڈراپ. رضوان کی قیادت میں بابر اعظم، کامران غلام، طیب طاہر اور سلمان آغا بیٹنگ کا مورچہ سنبھالیں گے. مضبوط پیس بیٹری شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف اور محمد حسنین پر مشتمل. واحد فرنٹ لائن سپنر ابرار احمد کو جگہ دی گئی ہے. اسکواڈ کا اعلان 2017 چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن اسکواڈ سے کرایا گیا. کام بر وقت مکمل ہونے سے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے. 31 جنوری کو وعدہ کیا تھا. قذافی اسٹیڈیم تیار ہو گیا. پڑوسی ملک میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو، لیکن انہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. سب سوچ رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بنے گا اور ہم چیمپئنز ٹرافی باہر لے جائیں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. 16 فروری کو لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب ہوگی. قذافی اسٹیڈیم کے لیے چین سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سیٹیں منگوائیں. ان سیٹوں کی 20 سالہ گارنٹی ہے. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی سے مقابلے کے لیے تیار. کہتے ہیں
4 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रहा हूं। मुकाबले के लिए सख्त ट्रेनिंग की है। मदाह मैच देखने जरूर आएं। आदम और सरगई का मुकाबला ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। लंदन वेम्बली एरिना में मुकाबला देखने हजारों लोग पहुंचेंगे। Kabul is a very conventional matchmaking site. South Asian के जो रिलेशंस होते हैं उसके अंडर very monitored matchmaking site है, so that people can find their spouse in a very family setting. और ARY नेटवर्क और मैट्रिमोनियल साइट कबूल है के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। ARY नेटवर्क की जानिब से सदर और CEO सलमान इकबाल और कबूल है के CEO जैन मलिक ने दस्तखत किए। सलमान इकबाल ने कहा सिर्फ रिश्ता नहीं बाकी सहूलतें भी दे रहे हैं, सब कुछ एक ही जगह दस्तयाब होगा।